السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، رومانٹک اردو ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس جنون بائی زویا علی شاہ ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیا کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں۔ چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پلیز مجھے چینج کرنے دیں، کر لو چینج، میرے رومانس کی دشمن بھی۔ جب بھی رومانٹک موڈ میں ہوتا ہوں تمہیں کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا ہے۔ ویسے میرے پیارے شاہ، ایسا کون سا وقت ہوتا ہے جب آپ رومانس کے موڈ میں نہیں ہوتے؟ پیار سے روٹھے ہوئے شاہ کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے بولی، میں ناراض ہوں، مجھے مت بلاؤ، اب جا کر تم چینج کرو۔ شاہ اپنا مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اپنا رخ دوسری جانب موڑتے ہوئے لیٹ گیا۔ میں اپنے شاہ کو منا لوں گی۔ میرا اس کے اوپر جھکتے ہوئے پیار سے شاہ کی گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولی، شاہ جتنا مرضی بنا لو، میں نہیں مانوں گا۔ میرب، اچھا جی، اگر میں نے منا لیا تو؟ شاہ، منا لو، جو مانگو گی انعام دوں گا۔ میرب، شاہ سوچ لیں، میں تو آپ کو منا لوں گی مگر آپ مکر مت جانا۔ شاہ اپنے قول اور زبان سے کبھی نہیں پھرتا، تم جانتی ہو۔ تو پھر تیار ہو جائے، میں آپ کو منانے لگی ہوں۔ میں بھی تو دیکھوں کہ میرا شاہ مجھ سے کتنی دیر تک ناراض رہ سکتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول کر کروٹ لیتی ہوئی شاہ کے اوپر آ گئی تھی۔ شاہ کی گردن سے شرٹ کو ہٹاتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھ کر زور سے لب وائٹ کرتے ہوئے شاہ پر پوری طرح سے جھکی ہوئی تھی۔ میرب کی پنکھڑیوں کے لمس سے شاہ کے ہاتھ بے اختیار میرب کی کمر پر آ گئے تھے۔ شاہ کے ہاتھوں کی سختی کو میرب اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی۔ میرب کو پتا تھا کہ اس کے لمس سے شاہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا، مگر اب بھی وہ ڈھیٹ بنا ہوا یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ میرب سے ناراض ہے۔ آج میرب نے بھی شاہ کی آخری حد دیکھنی چاہی تھی۔ اپنی نازک سی پنکھڑیوں کو آنکھیں بند کر کے شاہ کی آتشی لبوں پر رکھ کر نرمی سے شاہ کی آتشی لبوں سے نمی کے چند قطرے پیچھے ہٹی تھی۔ بس پھر کیا؟ شاہ اپنی ناراضگی برقرار نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے جھٹکے سے میرب کے اوپر آیا۔ میری بیوی چلاک ہو گئی ہے، اب تمہیں سمجھ آنے لگا ہے کہ تمہارے شاہ کی کمزوری کیا ہے۔ وہ پوری طرح سے میرب کی پنکھڑیوں پر جھک کر اس کی نمی کے قطروں کو اپنے اندر انڈیلتے ہوئے بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سے بے قابو ہوتا، اس کے فون پر آفس سے کال آ رہی تھی۔ کال دلاور کی تھی، اس لیے سننا ضروری تھا۔ اسے پتا تھا کہ دلاور بھی ضروری کام کے سوا فون نہیں کرتا۔ وہ میرب سے دور ہٹتا ہوا سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر دلاور سے بات کرنے لگا تھا۔ مجھے ٹاول دو، مہک ابھی سو رہی تھی کہ اس کے کانوں میں احمد کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید واش روم میں فریش ہو رہا تھا۔ صبح صبح اٹھ گیا ہٹلر کا دادا، مہک نے غصے سے آنکھیں کھولتے ہوئے واش روم کی جانب دیکھ کر کہا۔ مہک، اگر تم بحری نہیں ہو تو میں نے کہا ہے مجھے ٹاول دو، احمد نے اب کی بار پہلے سے اونچی آواز میں کہا۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں جو صبح صبح آپ کی حکم بجالاتی پھروں۔ نوکر نہیں مگر بیوی ہو، اس لیے اٹھ کر میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے، اور صبح صبح منہ ماری مت کرو۔ اٹھ کر ٹاول پکڑا دو مجھے۔ اگر نہ پکڑاؤں تو میں بنا کپڑوں کے باہر آ جاؤں گا۔ بہت ہی بدتمیز اور بے شرم ہیں آپ، مہک نے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے میرے گن بعد میں بتا لینا، پہلے شرم کی دیوی مجھے ٹاول پکڑاؤ، اس سے پہلے کہ میں سچ مچ بنا کپڑوں کے باہر آ جاؤں۔ نہیں نہیں، پکڑا رہی ہوں۔ احمد نے بنا کپڑوں کے باہر آنے والی دھمکی سے مہک ڈر گئی، کیونکہ رات سے احمد جس طرح سے اپنی پرسنالٹی واضح کر رہا تھا، وہ امید کر سکتی تھی کہ سچ میں کہیں احمد بنا کپڑوں کے باہر نہ آ جائے۔ مہک گھبرا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور دروازہ کھٹکا کر ٹاول آگے کیا۔ احمد نے اپنا ہاتھ باہر نکال کر مہک سے ٹاول پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں میر؟ بولو میری جان، بولو میر کی جان۔ شاہ میر جو تھانے کے لیے یونیفارم پہن کر تیار کھڑا تھا۔ آپ مجھے پھر اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ شاہ میر کے پاس آ کر اس کے سینے کے ساتھ لگ کر بازو کی کمر میں ڈال کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم پریشان نہ ہو میری جان، ایک بار مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زمیندار اور اس کا بیٹا اس قدر گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے کہ وہ میرے گھر پر اٹیک کریں گے، ورنہ یہ مہلت تو میں ان کو کبھی نہیں دیتا کہ وہ میرے گھر کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے۔
اب اس کی گھٹیا ذہنیت کا اندازہ مجھے ہو گیا ہے، اس لیے تم بے فکر رہو۔ گھر کے چاروں طرف فل سیکیورٹی کا انتظام میں نے کر دیا ہے اور تمہارے پاس محلے کی کچھ عورتیں موجود رہیں گی، تم بور نہیں ہوگی، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے فون کر لینا۔ مگر میری جان، میرا جانا ضروری ہے، اگر جاؤں گا نہیں تو ان کا انجام تک کیسے پہنچاؤں گا؟ اور گاؤں والوں کو جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو ان کی زمینیں واپس لے کر دوں گا، ان کو انصاف کیسے دلواؤں گا؟ اگر میں اپنے کام پر نہیں گیا، مرہا کو اپنی باہوں کے دائرے میں لیے وہ بڑی محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میر کی پوری بات سمجھنے کے باوجود بھی مرہا کا ڈر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ جو شاہمیر کے سینے پر لگنے سے شاہمیر کو احساس ہوا کہ مرہا رو رہی ہے۔ میری جان، تمہارے رونے سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ پلیز مجھے موقع دو کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ تمہارا یہ رونا مجھے کمزور کر رہا ہے۔ شاہمیر نے مرہا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ میر، آپ میری ایک بات مانیں گے؟ شاہمیر نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا۔ میری جان، تم ہزار باتیں کرو، میں اپنی جان کی ہزار بات سن رہا ہوں، مگر یوں گھبراؤ اور ڈرو مت۔ میں تمہاری آنکھوں میں یہ ڈر نہیں دیکھ سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے تم اتنی خوفزدہ ہو، یہ میرے لیے مرنے کا مقام ہے۔ آپ مجھے واپس بھیج دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ مطلب کہ میری جان اس قدر ڈر گئی ہے کہ اسے یقین نہیں رہا کہ میر اس کی حفاظت کر سکے گا۔ ایسا نہیں ہے میر، اگر میں اپنے اندر سے وہ ڈر نہیں نکال پا رہی، مگر میری روح تک یہ سوچ کر لرز جاتی ہے کہ اگر آپ اس دن ٹائم پر نہیں پہنچتے تو کیا ہوتا۔ میر، میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ اگر آپ کے سوا کوئی مجھے چھوئے گا تو میں مر جاؤں گی۔ یہ بولتے ہوئے مرہا سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے ہوئے آنسو اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے نکلتی ہوئی سسکیاں اس کے دل کے ڈر کو صاف دکھا رہی تھی۔ شاہمیر جانتا تھا کہ مرہا اس وقت بے حد ڈری ہوئی ہے اور وہ میر کو اپنے آس پاس چاہتی ہے، جبکہ اسے چھوڑ کر جانا اس وقت میر کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ بھی تو ان کو سزا دینا چاہتا تھا جن کی وجہ سے اس کی بیوی کی آنکھوں میں اس قدر ڈر اور وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ بے شک اس نے مرہا کے سامنے خود کو نارمل رکھا ہوا تھا، مگر شاہمیر کے دل میں اس وقت جو غصے کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ تو شاہمیر نے مرہا پر واضح ہی نہیں ہونی دی تھی، کیونکہ پہلے ہی ڈری ہوئی سے مرہا کو شاہمیر اور نہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ میری بیوی کو کوئی چھوئے اس سے پہلے میں مار نہ جائے، میر مر نہ جائے گا۔ پلیز مرہا، یہ مت بولو کہ تمہیں واپس چھوڑاؤ، مجھے بزدل مت سمجھو۔ مجھے ایک موقع دو تاکہ تمہیں اپنی بہادری کے تحفظ کا احساس دلا سکوں۔ اگر تم چلی گئی تو میں یہی سمجھوں گا کہ عورتوں کی حفاظت کرنے والا ACP شاہمیر ملک اپنے خود کی بیوی کو تحفظ نہیں دے سکا اور وہ ڈر کر واپس چلی گئی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں ایسی سوچ میں گھٹ گھٹ کر ختم ہو جاؤں؟ نہیں میر، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ میر، میں آپ سے کبھی نہیں کہا مگر میر، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میر، آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر میرا خود سے پیار کرنے کو دل کرنے لگا ہے۔ میں خود سے نفرت کرتی تھی، مجھے اپنے وجود سے نفرت تھی۔ میر، آپ کی محبت نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ میں بھی نارمل زندگی گزار سکتی ہوں، میں بھی نارمل لڑکیوں کی طرح رہ سکتی ہوں، مجھے بھی ایک وقت محبت کرنے والا شوہر مل سکتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرا میر بزدل نہیں ہے، میرا میر بہت بہادر ہے، مگر مجھے بزدل اور بہت ڈرپوک ہوں۔ میرے دل سے ڈر نہیں جا رہا، اور اب آپ کام پر جا رہے ہیں، میں آپ کے ہوتے ہوئے میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ جیسے آپ گھر سے جائیں گے تو پھر سے وہی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں گی، اس لیے آپ کی نوکری کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ اگر میں گھر پر رہوں گی تو آپ کا دماغ بھی میری طرف لگا رہے گا اور اپنا کام آپ پورے فوکس سے نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ مجھے واپس بھیج دیں۔ تم میری ذمہ داری ہو اور کام بھی میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں یہ دونوں کام ایک ساتھ کر سکتا ہوں۔ آج کے بعد یہ مت بولنا کہ میں تمہیں واپس چھوڑاؤں۔ جتنی خوشی مجھے یہ سن کر ہوئی تھی کہ تم میرے ساتھ یہاں پر آنا چاہتی ہو، اس سے کہیں زیادہ دکھ مجھے آج ہوا ہے کہ میری بیوی ان گنڈوں سے ڈر کر مجھ سے دور جانا چاہتی ہے۔
मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम अपने वीर पर यकीन रखो। घर में मैंने कैमरा नस्ब करवा दिए हैं, घर पर हर वक्त मेरी नजर होगी और हर वक्त तुम्हारे पास दो चार खास खवातीन की जिम्मेदारी मैंने लगा दी है। वो तुम्हारे पास रहेंगी ताकि तुम बोर नहीं हो। घर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी होगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शाहमीर ने इसको अपनी बाहों में लेकर सीने से लगाकर अपनी मजबूत बाजू का तहफ़्फ़ुज़ देते हुए सब बातें कही थी। मीर की बातों में इतनी मोहब्बत और अपनाइत और सुकून था कि मिरहा अपने मीर को इनकार नहीं कर सकी। अब मैं क्या समझूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो? इसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर चेहरे को ऊपर करते हुए पूछा। मिरहा ने अपने सर को हाँ में हिलाया। गुड, वेरी गुड। शाहमीर ने इसके आंसू अपने लबों से चुनते हुए साफ किए। चलो अब मैं दुश्मनों का काम तमाम करके आता हूँ, मगर इससे पहले मुझे जरा चार्जिंग की जरूरत है। फटाफट मुझे चार्ज करो और काम पर भेजो। मीर का अंदाज थोड़ा शौक था। मैं समझी नहीं, मिरहा ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्योंकि इसके दिमाग में कहीं भी रोमांस वाली बात नहीं थी। मेरा मतलब है कि मुझे अपने खूबसूरत होठों से लिप्स करो ताकि मैं फ्रेश होकर जा सकूं और मुझे पता चले कि मेरी जान इस वक्त बिल्कुल ठीक है। इसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा। मिरहा ने शर्मा कर अपनी नजरें झुकाई। वो शर्मा शर्मा रही थी। अचानक शाहमीर रोमांटिक होने पर डरी हुई मिरहा के गाल ब्लश करने लगे थे। उफ, एसीपी की जान, इतना मत शर्माया करो। तुम्हारा ये शर्माना मुझे काम करने नहीं देता। सारा दिन मेरी नजरों में ये तुम्हारा खूबसूरत शर्माया हुआ चेहरा रहता है और मेरा दिल बेकाबू हो जाता है और वो मुझे घर आने पर उकसाता है। इसके गाल पर बड़ी मोहब्बत से लब रखते हुए चूम रहा था। महक ने जब अहमद को टॉवल पकड़ाया था तो अहमद ने शरारत से महक का हाथ खींचा। महक के दरवाजे के अंदर की जानिब लुट गई थी। ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ो। बदतमीजी तो अब अभी करनी है, पहले ये टाइट मत दो मुझे टाइटल मत दो मुझे। अहमद ने का और इस, और हाथ इसकी बात का हाथ और जोर से भी अंदर की जानिब खींचा तो महक लड़खड़ाते हुए वॉशरूम के अंदर आ गई। इसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली जबकि अहमद के सीने पर हाथ बांधे हुए वॉशरूम के दरवाजे के आगे खड़ा था और वो बाहर ना जा सके। महक ने अभी तक निकाह वाला लहंगा और कुर्ती पहन रखा था। तुम सिर्फ शक्ल से शरीफ नहीं नजर आती हो, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल लफंगों जैसी हैं। दरवाजा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। महक ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थे। मैं तो तुम्हें हरगिज बाहर नहीं जाने दूंगा। मेरा तो आज वॉशरूम में ही रोमांस का मूड हो रहा है। बहकी हुई आवाज में बोलकर अहमद ने अपनी मुंह पर हाथ रखकर हंसी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाओ तुम्हारा रोमांस। मुझे बाहर जाने दे, वरना वरना क्या करोगी? पहले अपनी आंखों से हाथ हटाकर मेरी तरफ देखो तो सही, बाद में वरना वाली धमकी भी दे देना। अहमद ने महक की दोनों कलाइयां पकड़ते हुए इसके चेहरे से हाथ हटाए। प्लीज मुझे जाने दो। पहली बार महक का लहजा थोड़ा नरम था। इससे पहले इससे प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल किया। अहमद ने हैरानी से महक की जानिब देखा, जो आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। इसके दोनों कलाइयां अहमद के हाथ में थी। तुम अपनी आईज ओपन कर सकती हो। मैंने कपड़े पहने हुए हैं, पागल लड़की। मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज है। ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे सामने अपनी इज्जत नीलाम करूंगा। मुझे भी तो कुछ हासिल होना चाहिए। ये तो बात तुम पहले नहीं बता सकते थे। कितनी देर से मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। मेरी आंखों में दर्द होने लगा था। महक ने आंखें खोलकर देखा तो अहमद ने ग्रे कलर का ट्राउजर और शर्ट पहन रखा था। महक की नजर इस पर जाकर ठहर सी गई थी। अभी भी नहाकर फ्रेश हुए गीले गीले बालों में से पानी के कतरे टपक रहे थे। टी शर्ट के गोल गले से नजर आते इसके कसरती सीने के बाल, हाफ बाजू वाली टी शर्ट से नजर आते इसके जिम वाले डोले बालों से भरे हुए बाजू, खड़े खड़े नकुश देखने से बेहद जाज़बे नजर लग रहा था। हैंडसम होना। आईब्रो उठाकर खुद को टकटकी बांधे हुए देखकर अहमद ने कहा, गलत फहमी है तुम्हारी कि हैंडसम हो और मैं तुम्हें देखकर रही थी। पीछे हटो, मुझे बाहर जाना है। अहमद को हाथों के जोर से हटाते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। अहमद भी इसके पीछे पीछे गले में टॉवल डाले हुए सर को पहुंचता हुआ बाहर आया। मैंने देखा कि तुम घूर रही थी मुझे।
मिरर के सामने खड़ा होकर सर को पोंछते हुए नजरें महक पर रखकर बोला, अगर किसी को अपने बारे में कुछ फहमी हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं। और मुझे और तुम तो मुझे वैसे ही खिसके हुए लगते हो, इसलिए तुमसे बात करके मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। पटकने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई। दिमाग खराब होने के लिए दिमाग होना भी जरूरी है। मिरर के अंदर से देखते हुए तंजिया मुस्कुराकर आहिस्ता बोला, जबकि महक सुन चुकी थी। जब मुझ में दिमाग नहीं था तो फिर क्यों आपने मुझसे निकाह किया? वो गुस्से से बेड से उठकर इनके इसके पास आन खड़ी हुई थी, इसे घूर कर देखते हुए अपने सवाल का जवाब मांग रही थी। मुझे तुमसे निकाह करना था, तुम्हारे दिमाग से थोड़ी। और वैसे भी कमबख्त दिल को तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए निकाह करना जरूरी था, वरना तो मैंने निकाह के बगैर अपने दिल को खुश कर सकता था। उफ, अल्लाह मियाँ, ये कहाँ पर फंसा दिया मुझे। तुम मुझे रोज इसी तरह से टॉर्चर किया करोगे? वो अपने हाथ सर पर रखते हुए झुंझला कर बोल रही थी। नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं टॉर्चर करना छोड़ दूं, छोड़कर बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ। गहरी नजरों से इसे देखते हुए मुस्कुराए अंदाज से हंस रहा था। पीछे हटें प्लीज, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अहमद को खुद के नजदीक होते हुए देखकर इसके सीने पर जोर से हाथ रखकर पीछे की जानिब करते हुए घबरा कर पलटी। इतना चीखती क्यों हो कि सर में दर्द होना शुरू हो जाए? वो वापस से मिरर के सामने अपने बाल बनाने लगा। प्लीज, मेरा तुम्हारे साथ झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है। कैसे होगा, आज का कोटा जो तुम्हारा पूरा हो गया है। मुंह में बड़बड़ाया था। वो मिरर में इसे तिलमिलाता हुआ देखकर अपने लबों में मुस्कुरा रहा था। मेहरबानी करके खाना ऑर्डर कर दे, मुझे भूख लगी हुई है। मैं अहमद के साथ बहस करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि एक रात में इसने इतना तो अंदाजा हो गया था, इस बंदी से बहस में जीतना इतना आसान नहीं है। वो इस और इसने कल से कुछ खाया भी नहीं था, तो इसे इस वक्त शदीद भूख लग रही थी। चूहे इसके पेट में डांस कर रहे थे। फ्रेश होके चेंज कर लो, खाना ऑर्डर कर देता हूँ, अहमद ने बड़ी नरमी से पेश आते हुए जवाब दिया। महक को भी बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए वो चुपचाप उठकर अपने सूटकेस से, जो रात को इसकी माँ ने इसके कपड़ों से भरकर साथ में रखवा दिया था, इसमें से अपने लिए एक कैजुअल सा ड्रेस और ट्राउजर शर्ट निकालकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। भाभी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप कैसे हैं? डॉक्टर हुमा और शाहजेब अपनी शादी का कार्ड देने रोमांचा के घर पर आए थे। आज काफी दिनों बाद मीरब रोमांचा के साथ बाहर लॉन में बैठी हुई थी, क्योंकि इसकी टांग का दर्द काफी हद तक बेहतर हो गई थी। अब इसे चलने फिरने में दर्द महसूस नहीं होता था। भाभी, आप, अम्मी जान और बाकी सब घर वालों के साथ खास इनवाइटेड है। इसको चाहिए इसको चाहिए मत ले के आना, कोई इशू नहीं है। इसको चाहे मत लेकर आना, कोई इशू नहीं है, शाहजेब ने रोमांचा के जानिब इशारे करते हुए कहा। मीरब और हुमा तो सिर्फ मुस्कुरा कर चुप हो गई थी। तेरे जैसे कमीने दोस्त से यही तवक्को रखी जा सकती है, रोमांचा ने मसनूई गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा। चल, तुम भी आ जाना। क्या याद करोगे? भाभी के सदके और अम्मी जान की वजह से तुम भी ड्राइवर बन के इनके साथ आ जाना, कोई बात नहीं। नहीं, तुम अपनी भाभी और अम्मी को ही इनवाइट करो, मैं तो नहीं आने वाला तेरी शादी में। रोमान भाई, आप मेरी तरफ से इनवाइटेड हैं, मेरे भाई बनकर डॉक्टर ने कहा। वो तुम वाह, तुमने तो शादी से पहले ही पार्टी चेंज कर ली, शाहजेब ने डॉक्टर हुमा की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू सो मच। अब देखा, अगर मेरी बहन ने मुझे इज्जत दी तो तुमसे वो भी हजम नहीं हो रही। तुम अपनी को इनवाइट करो तो वो ठीक है, अगर मेरी बहन मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए मुझे इनवाइट करे तो वो गलत। शाहजेब, सुधर जाओ, अब शादी होने वाली है। भाभी जी, जरा इसकी लगाम कसकर रखना, बड़ी चीज है ये। बंदा, रोमान शाह ने डॉक्टर हुमा को आगाह करते हुए कहा। तुमसे बड़ी चीज नहीं हूँ मैं, रोमान शाह। अगर मेरी मासूम भाभी तुम्हारे साथ गुजारा कर रही है तो मैं तो वैसे ही शरीफ सा बंदा हूँ। तुम अपनी भाभी को उल्टी पट्टियां मत बढ़ाओ। हुआ, मैं बहुत शरीफ सा बंदा हूँ, ये सब मेरे बारे में गलत बयानी कर रहा है। वो चारों गप्पे मारते हुए हंस रहे थे। जब जकिया चाय लेकर आई, चाय के साथ सैंडविच, समोसे थे। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू खुशगवार मौसम में लॉन में बैठे हुए सब एंजॉय कर रहे थे। शाहमीर ने थाने में जाकर चौधरी के बेटे खुरम के
اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس لیے اس کی سزا سے اسے بہت اچھی طرح سے ACP شامیر ملک دے چکا تھا۔ اسے ایسی دھلائی کی تھی کہ اب تو اپنے قدموں پر بھی اس نے چلا نہیں جا رہا تھا۔ چودھری اپنے بیٹے کو رہا کروانے کے لیے آیا، مگر ACP شامیر ملک اسے لمبی سزا دے کر جیل میں بھجوانا چاہتا تھا، جبکہ چودھری بہت چلاک اور سمجھدار تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر ایک بار اغوا کیس میں ACP نے اس کے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا تو کسی بھی صورت اسے اتنی آسانی سے باہر نہیں آنے دے، اس لیے اس نے اپنی ڈیل رکھی، وہ کسانوں کی زمینیں واپس کر دے گا، بدلے میں ACP اس کے بیٹے رہا کر دے۔ شاہ کو یہ ڈیل اچھی لگی تھی۔ وہ ویسے بھی ACP کے ڈنڈے کھانے کے بعد اب دوبارہ کبھی بھی چودھری کا بیٹا ایسی ذلیل حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا پالا کبھی شامیر جیسے پولیس آفیسر سے پڑا ہی نہیں تھا، اس لیے پولیس کا پاور کا اسے آئیڈیا نہیں تھا۔ شامیر نے چودھری کی ڈیل مانتے ہوئے سب سے پہلے زمیندار کو ان کی زمینوں کے کاغذات واپس کروائے تھے۔ اس کے بعد اس نے چودھری کے بیٹے کو رہا کیا۔ چودھری کے بیٹے نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے شامیر سے معافی مانگی۔ ACP شامیر ملک نے ایک بہادر پولیس آفیسر ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ اس نے ظالم زمیندار کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، مقابلہ اس بلکہ مقابلہ کو جیت کر زمیندار کو زیر کرتے ہوئے ساری زمینیں واپس لے کر گاؤں والوں کو دینا شروع کر دی۔ ACP شامیر ملک کی بہادری نے اسے گاؤں کا حقیقی ہیرو بنا دیا۔ سب گاؤں والوں کو باری باری زمینوں کے کاغذات واپس کرتے ہوئے شامیر کو کافی ٹائم لگ گیا۔ گاؤں والے بہت خوش تھے، بہت دعائیں دے رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی نہیں چاہتے تھے کہ شامیر کا ٹرانسفر ہو۔ اس سارے دوران میں شامیر اپنے گھر میں بالکل غافل ہو گیا تھا۔ گھر پہ نصب کیمروں سے اس کی نظر اپنی مرہا پر تھی، جو اس وقت گاؤں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسے جا رہی تھی۔ اس کے کھلکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شامیر پرسکون ہو گیا، مگر اس کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شامیر کے جذباتوں نے بھی انگڑائی سے لی۔ ویسے بھی وہ فارغ ہو کر اب گھر ہی جانے والا تھا۔ مہک کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے جم کر ناشتہ کیا۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ اب کیا میرے کھانے کو بھی نظر لگاؤ گے؟ احمد جو بڑے پیار سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، مہک سے اپنی جانب دیکھتے ہوئے چڑ کر بولی، مسز مہک الوی، احمد الوی نظر نہیں آ رہا؟ بس یہ سوچ رہا ہوں جلدی سے تم کھانا کھا لو اور ذرا بیوی ہونے کا فرض بھی ادا کرو۔ آخر میں نے اس کا روم کا اچھا خاصا رینٹ دیا ہے۔ مطلب مہک جو کھانے کے بعد پانی پی رہی تھی، پانی اس کے گلے میں اٹک گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہنی مون سویٹ بک روم میں صرف کھانے اور سونے کے لیے تو نہیں لایا؟ بیوی، میں رومانس کی بات کر رہا ہوں۔ رات کو تم تھکی ہوئی تھی، میں نے تمہیں آرام کرنے کا پورا موقع دیا۔ اب میں بہت تھکا ہوا ہوں، ذرا میری تھکن اتارنے کے لیے بیڈ پر حاضر ہو جاؤ۔ تمہیں کس چیز کی تھکن ہو گئی ہے؟ مہک پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے وہ تھکن ہو گئی ہے جو صرف رومانس سے ہی اترے گی۔ بلیک کلر کے ٹراؤزر اور شرٹس میں اس کا خوبصورت سراپا بہت دلکش لگ رہا تھا۔ احمد گہری نظروں سے اسے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ مہک نے گھبرا کر اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھا کرو، رخ بدلتے ہوئے مہک نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں تو ایسے ہی دیکھوں گا، پورا حق ہے تمہیں ہر طرح سے دیکھنے کا۔ مجھے وہ جھٹکے سے وہ کرسی سے اٹھا تھا، رخ بدل کر کھڑی ہوئی مہک کے پشت پر آن کھڑا ہوا۔ اس کے پیٹ پر مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنا سینہ اس کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ مہک نے جھٹپٹا کر دور ہونا چاہا، مگر اس کے یہ جدوجہد ناکام ثابت ہوئی تھی۔ آخر وہ جتنی مرضی مضبوط بن لے، مگر ایک مرد کی پکڑ جس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے تمہارا بار بار یوں نزدیک آنا زہر لگتا ہے۔ مجھے نہ تم پسند ہو اور نہ تمہارا میرے نزدیک آنا پسند ہے۔ مجھے کراہت آتی ہے جب تم میرے نزدیک آتے ہو، اور مجھ پر یہ حق حق بول کر حق جمانا بند کرو۔ وہ بے حد بدتمیزی سے بولتی چلی گئی تھی، بنا یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں میرے پاس آنے سے، میرے چھونے سے کراہت ہوتی ہے؟ احمد نے دانت پیستے ہوئے جھٹکے سے اسے رخ سیدھا کرتے ہوئے اپنی طرف کیا۔ اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک سنا تم نے۔ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے چھونے سے کراہت ہوتی ہے۔ مجھ سے دور رہو، کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پر۔
اور خبردار اگر حق جمانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مہک اپنی کمر سے ہاتھ زبردستی ہٹاتے ہوئے چڑھ کر بولا، حق تو میرا تم پر پورا ہے، اور یہ حق میں تمہیں اب استعمال کر کے دکھاتا ہوں۔ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں تم اس سے ناواقف ہو، اب تمہیں اپنے حقوق سے واقف کروانا ضروری ہو گیا ہے۔ دور رہو مجھ سے، اگر زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں چلاؤں گی۔ چلاؤ، چلا کر دکھاؤ، میں بھی تو دیکھو تم کتنا چلا سکتی ہو۔ اس کے جبڑے کو سختی سے دباتے ہوئے وہ بھی چلایا۔ مہک کو لگ رہا تھا کہ آج اس کا جبڑا ہی ٹوٹ جائے گا، جتنی سختی سے اس نے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا چلا گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے کی جانب ہوتی چلی گئی تو پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے مہک کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر کے اوپر کی جانب پن کر چکا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، وہ چلا رہی تھی۔ احمد نے اپنے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھ کر سختی سے اپنے لبوں کو اس کی لبوں کی قید میں لے لیا۔ سختی اتنی زیادہ تھی کہ مہک کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ وہ ہاتھوں کو اوپر کی طرف پن کیے ہوئے ظالم بنا کھڑا تھا۔ ہونٹوں پر چبھن اور جلن سے مہک رونے لگی تھی، مگر احمد کو اس وقت اس قدر غصہ تھا کہ اس پر مہک کے رونے اور سسکنے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب پیچھے ہوا تو مہک کی پنکھڑیوں کا حشر نشر ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہک کچھ کہتے، وہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس کی گردن پر جگہ جگہ وہ اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا، جن میں دانتوں کی چبھن بہت زیادہ تھی۔ مہک کی گردن پر احمد کے مہروں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ وہ سسک رہی تھی، مگر اب اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ احمد اس قدر تیش میں تھا کہ مہک کو اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ گردن پر غصہ اتارنے کی اس کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہک سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، مگر وہ اپنے کام میں مگن تھا، اور یہ مقام وہ خود لے کر آئی تھی۔ ایک مرد کو بیوی ہونے کے باوجود یہ احساس دلانا کہ اس کے وجود سے اسے کراہت آتی ہے تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ مہک کی شرٹ کو ایک جھٹکے میں اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ مہک نے اپنے لفظوں سے احمد کو اس طرح سے چھلنی کیا کہ وہ کروا رہی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی توہین نہیں، تو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ لفظوں کو توڑتے ہوئے گلے میں اٹکے ہوئے سانسوں سے بامشکل بولی، کر سکتا ہوں، بیوی ہو تم میری، تم پر پورا حق حاصل ہے مجھے، جو حق میں محبت سے اور پیار سے لینا چاہتا تھا، مگر تم جیسی بددماغ لڑکی یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ جس وجود سے تمہیں کراہت آتی ہے، آج میں تمہیں اس کے اتنے قریب کر دوں گا کہ تم پھر خود سے بھی کراہت کرتی رہنا۔ بولتے ہوئے وہ نیچے جھکا، اس کو دونوں ہاتھوں سے اس کے زبردستی گود میں اٹھا کر بیڈ تک لے گیا۔ وہ ہاتھوں سے اپنا برہنہ وجود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی ٹی شرٹ کو اتار کر فرش پر پھینکتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ مہک سر نفی میں کو ہلاتے ہوئے اس سے خود کے قریب آنے سے منع کر رہی تھی، اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے پیچھے کو دھکیلنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے خود کو اس کی قربت سے بچا رہی تھی۔ اس کی نازک سی ہتھیلی پر اپنے مضبوط ہاتھ پھیلا کر رکھتے ہوئے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں اس طرح سے پھنسائی کہ اس کی مہک کی انگلیوں میں درد ہونے لگا۔ اس کے ہاتھوں کو تکیے کی جانب پن کرتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپاتا وہ اس کی گردن پر جھکا، اور اب اس کی گردن پر اذیت ہی دے رہا تھا۔ وہ سسک کر جب رونے لگی تو اپنا چہرہ اوپر کر کے مہک کی جانب دیکھا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے یہ سب کرنے کے لیے تم نے مجبور کیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کراہت آتی ہے؟ تمہارا شوہر وہ کوئی مذاق نہیں، جو منہ میں آئے گا تم بکتی چلی جاؤ گی۔ آج کے بعد ایک بار ہمیشہ یاد رکھنا، شریف ہوں، بغیرت نہیں۔ آج کے بعد اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا۔ اس کے غصے سے بولنے پر مہک چپ کر کے رہ گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جھک کر اس کی نازک سی پنکھڑیوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی قید میں لے گیا، مگر اب اس کی سختی میں تھوڑی سی نرمی آنے لگی تھی۔ مہک کو اس طرح سے دور ہوتے ہوئے درد سے سسکتا دیکھ کر تھوڑا نرم پڑ گیا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا، صرف مہک کے لیے الفاظوں کی چبھن سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ لبوں کی نمی کو پیتے ہوئے اب
اس کے چہرے پہ نابی لبوں کے گرم لمس چھوڑ رہا تھا، جبکہ مہک ساکت آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، گردن سے ہوتا ہوا دل والے مقام پر آن پہنچا تھا۔ مہک کے منہ سے اب اس کے لمسوں کی شدت سے سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ اس کے لمسوں سے مہک کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ کروٹ لیتی ہوئی دوسری جانب اپنا رخ موڑ گئی۔ احمد کی نظر اس کی کمر